رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا ہی زبردست رسالہ آقا کا مہینہ یہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر انہیں گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک تو انہیں دیوانہ کہتے تھے، مگر ایسا کیا ہوا کہ آج ان کی اس قدر تعظیم فرما رہے ہیں آپ؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، وہ بڑی مشہور معروف آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشق درود و سلام پر یہ کس قدر مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب کرے، یاد رہے تو نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کرم ہم پر بھی ہوگا، اور ضرور ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی نگاہ شفقت یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گی۔ آج ہم نے جو اپنے سلسلے کا ٹاپک رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، وہ ہے برکت والا مال۔ جی ہاں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ دیکھیے ہمارے مبلغین اس پہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں، برکت کس چیز کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے برکت کیسے حاصل کرنے کا نسخہ یہ بتایا ہے، کیسے برکت والا مال مل سکتا ہے، کیا چیز دیں اور پھر کیا ملے تو برکت ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں ہم شامل کریں گے۔ جی سب سے پہلے سید ثاقب شاہ صاحب، جی حضور، برکت والا مال کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً برکت والا مال، جیسے ہی برکت کا لفظ آتا ہے تو ذہنوں میں فوراً یہ آتا ہے کہ برکت، مال میں برکت۔ افضل بھائی، دو چیزیں یا چند چیزیں یوں کہہ لیں کہ وہ استعمال کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انہیں جتنا استعمال کریں وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، وہ اس میں کمی نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم۔ اگر آپ علم کو باؤنڈ کر لیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، تو وہ پھر آپ تک ہی محدود رہے گا، وہ بڑھے گا نہیں، آپ کے پاس بھی علم بڑھے گا نہیں۔ آپ جتنا علم کو پھیلاتے جائیں گے، آپ کے اندر خود ہی اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی، اتنی استطاعت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے اندر اور بھی علم آنا شروع ہو جائے گا اور کئی ایک علوم کے ماہر ہو جائیں گے آپ۔ تو علم بڑھانے سے بڑھتا ہے، آپ جتنا اس کو خرچ کرتے جائیں گے، صرف کرتے جائیں گے، تو آپ کا علم بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح مال خرچ کریں، ویسے تو مال کم ہوتا ہے، یقیناً مال کم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ تھا، 100 روپے میں سے آپ نے 10 روپے اگر خرچ کر دیے تو یقیناً آپ کے پاس 90 روپے رہ جائیں گے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، صدقہ ہے
اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ہمیں کمی تو نظر آتی ہے لیکن اس میں ہمیں بڑھوتری ضرور نظر آتی ہے۔ اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتا ہے جو بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ برکت کیا ہے اور بے برکتی کیا ہے۔ یہ فقط ایک احساس کا نام ہے۔ ایک بندہ وہ کہ جس کا 25,000 روپے میں گزارا ہو جاتا ہے، وہ کسی کے آگے مہینے کے آخر تک ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو اور اس کے گھر والوں کو امن کے ساتھ کھانا ملتا ہے، سکون کے ساتھ کھانا ملتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے اس کے 25,000 روپے میں برکت ہے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جو 1.5 لاکھ روپیہ منتھلی کماتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے لیکن مہینے کے اینڈ میں وہ پریشان ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، قرض لے رہا ہوتا ہے، کیا ہے اس کے مال میں بے برکتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک احساس کا نام ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، اللہ کی راہ میں مال دیا جائے تو مالک کریم جو ہے مال میں پھر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال اللہ پاک نے کتنی پیاری عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ہم ایک روپیہ دیں تو اس 1 روپے کی مثال اللہ پاک نے کیسے بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیسی ڈھارس ہے اور وہ کتنے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی پیاری مثال عطا فرمائی ہے اور کتنا اللہ پاک انہیں نوازتا ہے۔ ترجمہ سنیے، انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی مچلیں گے اور انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر کے جب آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اعتقاد پختہ ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے انبتت 7 سنابل، کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں، 7 بالیاں اگائیں، اور ہر بالی میں کیا ہے؟ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانہ، لگایا 1 دانہ تھا۔ جیسے گندم کا دانہ ہم 1 لگاتے ہیں، وہ 7 بالیاں اگاتا ہے، 1 بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 1 لگایا، ہم نے 700 وصول کیے، لگایا 1 تھا، 700 وصول کیے، اللہ کی راہ میں 1 دیا۔ مثال دی جا رہی ہے کہ اتنا لٹایا جاتا ہے، اتنا ہی نہیں ہے، یہیں پر رک نہیں جاتا بلکہ کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی جس کا اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ اور بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ 700 پر رک نہیں جائے گا، اس کا ثواب 700 پر آ کر رکے گا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو یوں اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح ایک تو ہمیں ثواب اور پھر اسی طرح انشاءاللہ ہمارے مال میں بھی برکت ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پنجاب میں ہی دوست ہیں، شہباز بھائی ہیں، وہ مجھے بتاتے تھے، کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میرے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو کہا کہ جب 40-50 روپیہ بھی رہ جاتا تھا تو میرا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ مجھے لوٹا کر دے گا اور کئی گنا بڑھا کر لوٹا کر دے گا۔ میں اتنی عمر نہیں تھی، کچی عمر کا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں وہ 40-50 روپے بھی ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا ٹھیک ہے یہ ہیں، انہیں صدقہ کر دیتا تھا۔ کہا شاہ صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یعنی دنوں میں ہی فوراً ہی مجھے 1 دن میں 2 دن میں پیسے مل جاتے تھے، جیب خرچی میرے پاس آ جاتی تھی اور میں مطمئن ہو جاتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہے؟ اعتقاد کی بات ہے۔ اعتقاد پختہ ہو کہ میں کس کی راہ میں دے رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، انشاءاللہ مال بڑھتا جائے گا۔ بہت اچھی بات حضرت نے فرمائی۔ اچھا میں یہاں پہ ان کی اس حوالے سے ایک بات کی ایڈ کروں گا کہ بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے صدقہ دینے کی، یعنی بچوں کو باقاعدہ ہاتھ میں دیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل آتے ہیں قربان بھائی کی طرف، ہم یہ پوچھیں گے کہ برکت کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے ثاقب شاہ صاحب نے آیت تلاوت کی، مفتی قاسم صاحب نے اس کے تحت ایک بڑی زبردست بات رکھی ہے اور یہ مہینے ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ جس کے اندر یہ سلسلہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلقاً فرمایا گیا ہے، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا کسی کو کپڑے پہنائیں، کسی غریب کو دوائی دے کر دیں یا کسی کو راشن لے کر دیں
کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دیں، یا کوئی شفا خانہ یعنی ہاسپٹل بنائیں، یا فوت شدگان کے اصالہ ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجیں 40ویں وغیرہ پر یہ کھانا کھلائیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اسی نے ہمیں دیا، اسی کی راہ میں ہم دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں یہ بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی میں نے باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، یہ لوگ عموماً تیاری کرتے ہیں اور رمضان میں یہ کام کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان شریف میں غریب افراد تیاری کریں، اس کے لیے شعبان میں یہ کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں اچھے انداز کے ساتھ یوں سمجھے کہ اپنے گھروں پر یہ غریب افراد جو ہے وہ ان کے روزے کا اہتمام، افطار کا اہتمام، یہ سارا سلسلہ یہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں برکت کی طرف۔ جی حضور، آپ کیا فرماتے ہیں، برکت کیا ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ثاقب بھائی نے ایک اچھے انداز سے اس چیز کو واضح کیا ہے، مزید میں بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرتا ہوں۔ برکت یہ جو چیز ہے، جیسے کہ شروع میں ڈسکس ہوا کہ عموماً مال میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مال میں برکت ہے یا مال میں برکت نہیں ہے۔ اچھا، برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، صحیح ہے، اس کا تعلق اولاد سے بھی ہے، ماشاء اللہ، اس کا تعلق جو ہے ذہانت سے بھی ہے، عقل سے بھی ہے، اس کا تعلق وقت سے بھی ہے۔ وقت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اب وقت میں برکت نہیں رہی۔ تو یہ برکت جو ہے ہماری زندگی کے ہر حصے کے اندر شامل ہے۔ ماشاء اللہ، جس طرح ایک شکوہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ برکت نہیں ہے، الحمد للہ تعالیٰ فضیل بھائی ایسے کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ اللہ نے برکت دی ہے، ماشاء اللہ، الحمد للہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، سبحان اللہ، رب کائنات کا احسان ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ اچھا ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، رب مانگنا نہیں پڑتا، کیا بات ہے۔ مانگنا نہیں پڑتا۔ امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کیا فرماتے دونے والے بچی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، فرماتے دونے ہیں والے؟ کہ دو نہیں کرا دے، مجھے نہ دو، تو میرا اتنا ہے، دونے والے بچی جاتے دونے والے ہیں، کیسی بات یہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا بچتا ہی نہیں ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ایک صاحب ہیں، ان کی آج سے کوئی 4-5 سال پرانے میں بات بتا رہا ہوں، ان کی صرف 2.5 لاکھ روپے کی، 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی انکم تھی کرایوں سے۔ کرایہ جو ان کا تھا، جو آتا تھا، ان کا جو اپنا بزنس تھا وہ الگ تھا۔ ٹھیک ہے، مختلف حوالے سے رابطہ وغیرہ رہتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، اور کافی ساروں سے ملتے ہیں، میں کسی کا تعارف بھی نہیں کرا رہا ہوں۔ تو ایک صاحب تھے تو جن کا میں نے عرض کی، کبھی انہوں نے کسی اس طرح جو ہوتا ہے نا مدرسے کام میں، مسجد کام میں، کبھی نہیں دیا۔ صحیح، جب ان سے اس حوالے سے بات چیت ہوتی تو وہ یہی بتاتے کہ اب برکت ہی نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہے، میں بہت پریشان چل رہا ہوں، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، بس میں تو ابھی خود یہ پیمنٹ کرنی ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ وہ 1 آدھ مہینہ ہوتا ہے نا بھائی اس مہینہ ذرا برڈن ہے، اگلے مہینہ نہیں ہوگا، یہ کنٹینیو سلسلہ ایک بڑے عرصے تک چلتا ہے۔ میں نے دونوں افراد کا عرض کیا نا، ایک وہ ہے کہ جس کا یہ حساب کتاب ہے اور اس کے جملے یہ ہیں، صحیح ہے، اور دوسرے ہیں وہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی یہ رویہ ہے، اور دوسرے جو ہے ان کا کیا حال ہے، دونوں والے بچ ہی جاتے ہیں۔ رب کائنات کا بڑا احسان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز، اگر کوئی چیز بری ہے اس سے بچنا ہے، صحیح، نقصان دہ اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کی جو وجہ ہے، جو مرض ہے، اس کی تشخیص ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب مرض سامنے آ جاتا ہے نا کہ اچھا یہ وجہ ہے جس وجہ سے میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی، یا جس وجہ سے میرے زبان پہ یہی رہتا ہے، جب یہ چیز واضح اور سامنے جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بندے کے مال میں اگر برکت نہیں ہو رہی، جیسے کہ یہاں پہ مرض برکت نہ ہونا ہے، تو اللہ مال میں برکت عطا فرماتا کیا ہے۔ بات، اس میں سے ایک وجہ جو ہے، پہلے شخص کی جو بات بتائی وہ یہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے جس سے مال میں برکت ہو، جو سامنے والا نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس حال پر اس کو رکھا ہے اس پہ راضی ہے۔ وہ حالانکہ اس کی تنخواہ 20,000 روپے، 25,000 روپے، کس طریقے سے وہ گزارا کر رہا ہے کرائے کے مکان میں، لیکن اس کی زبان پر اللہ کا شکر ہے، کیا بات، اس کی زبان پر یہ ہے کہ رب کائنات کا احسان ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، 2 لقمے بچ جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کم آمدنی پر بھی، کم مال میں بھی ایسی برکت دے دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شخص کے جو اس کے ساتھ ماتحت ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے پر اس کو قادر کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم اللہ اللہ، لازیدنکم، کیا بات، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، کیسا زبردست فارمولہ بتا دیا گیا، اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت تر ہے۔ اب یہاں ایک بڑی تعداد بہت زیادہ کمانے والا بھی یہ دیکھ لے، میں نے کبھی شکریہ اللہ کا شکر ادا کیا بھی ہے یا میں 99 کی گنتی میں ہی لگا ہوں؟ اللہ یار 100 کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ 100 یہ رہ گیا، اب میرے گھر والے خوش نہیں ہو رہے، یہ چیز رہ گئی، ابھی تک 99 کی پھیری لگ رہی ہے، یا میرے رب نے جو مجھے دیا میں اس پر شکر ادا کرنے والا ہوں۔ آپ اس پر شکر ادا کر کے دیکھیے، اگر بظاہر کم بھی مل رہا ہے اللہ پاک زیادہ عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کے تحت 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بندوں کو برابر کا مال عطا نہیں فرمایا، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ کہا کسی کو اللہ نے بہت زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو اوسط یعنی درمیانے درجے کا عطا کیا، اور کسی کو بہت کم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے یہ جو کیا ہے اس کی وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا جس شخص کو اللہ نے عطا کیا، زیادہ عطا کیا، تو اللہ اس کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے۔ کہا جس کو درمیانے درجے کا مال دیا نا، اللہ اس کا اس طرح سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ اس پر قناعت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ، اور فرمایا جس کو اللہ بہت کم عطا فرماتا ہے، اس کو بہت کم عطا کر کے اللہ اس سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا یہ میرے کم دیے پر صبر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ یا نہیں، صحیح۔ کہا اگر زیادہ دینے والا شکر کرتا ہے، جس کو درمیانے ملا وہ قناعت کرتا ہے، جس کو کم ملا وہ صبر کرتا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ صحیح۔ اور کہا کہ جو شخص شکر ادا نہیں کرتا، درمیانہ دیا قناعت نہیں کرتا یا صبر نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، تو ایسا شخص وہ ہے کہ جس کے مال سے اللہ پاک برکت کو اٹھا دیا کرتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ہمارے قربان بھائی نے صدقے کے ساتھ ساتھ مزید کئی جہتوں پر اس بات کو یہ لے گئے اور بہت اچھے انداز کے ساتھ یہ سمجھایا کہ قناعت یعنی جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کروں حضرت جی کہ ہم مدنی عطیات کے لیے مارکیٹوں میں جانا ہوتا تھا، ترکیب ہوتی تھی، تو ایک بلڈنگ تھی، اس میں اوپر نیچے بھائیوں کے آفیسز تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک کے پاس جاتے ہم تو وہ ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ جو ہے نا وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب تھی، حالات ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے حالات۔ اچھا ایک کے پاس جب ہم جائیں نا تو وہ یہ کہیں کہ یار ہمارا تھا ہی کیا، اللہ، ہمارا تھا ہی کیا، ایوری تھنگ از پلس، یعنی ہر چیز جو ہے نا یعنی یہ پلس میں ہی ہے اس وقت ہمارے پاس، ہمارا تھا ہی کیا تھا اپنے پاس۔ تو آپ یقین مانیں آج اتنے برسوں گزرنے کے بعد اللہ نے انہیں نیکی کی بھی توفیق دی، مساجد بنانے کی بھی توفیق دی، یعنی کسی سے اللہ اپنے گھر کے بنانے کا کام لے لے، یہ کتنی بڑی یوں سمجھے کہ برکت کا معاملہ ہوگا کہ اس کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا اپنے گھر کے لیے۔ آپ بتائیے کیسی زبردست بات ہوگی، اور دینی کام ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جو شکوہ شکایت کرتے رہے وہ بیچارے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت فرمائے، اور ہم سب کو بھی شکر گزار بندہ بنائے، جو اس سے ہم نے یہ سیکھا۔ ایک اور جہت پہ لے گئے تھے وہ قناعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی سید ثقیف شاہ صاحب، آپ مزید اس بات کو، اس برکت کو آپ کیسے اور ڈیفائن کریں گے؟ اللہ اکبر۔ حاجی فضیل صاحب، برکت مال میں ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ یقیناً ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یار میرے مال میں بے برکتی ہو، میں محنت بھی کروں اور انت تک محنت کروں اور میرے مال میں بے برکتی ہو جائے۔ مال میں برکت کے لیے جس طرح ماشاءاللہ قربان بھائی نے بھی، فضیل بھائی نے بڑے پیارے انداز میں مدنی چینل کے ناظرین بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا پیارا واقعہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا بیان کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال دیں۔ مجھے ایک واقعہ اسی کے تناظر میں یاد آ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کا نقطۂ نظر کیا ہوتا تھا کہ وہ کس وجہ سے اللہ کی راہ میں مال دیا کرتے تھے۔ محنتیں کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں مال دینے کا سبب کیا ہوتا تھا؟ ایک بزرگ ہیں حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ یزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے، اور جب بھی مسجد میں جایا کرتے تھے ان کا ہاتھ خالی نہیں ہوا کرتا تھا، ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا، پیسے ہوتے
روٹی ہوتی، گیہوں ہوتے، اور کچھ نہ ہوتا تو آپ پیاز لے کر جایا کرتے تھے، اللہ پیاز لے کر جایا کرتے. کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے، روٹی ہوتی وہ جاتے جاتے صدقہ کر دیتے، پیسے ہوتے وہ صدقہ کر دیتے، گیہوں ہوتے وہ صدقہ کر دیتے. کہا کہ ایک دن پیاز تھا آپ کے ہاتھ میں، تو پوچھ لیا میں نے کہ علی جا آپ یہ لے کر جا رہے ہیں پیاز، تو آپ کے کپڑوں سے تو بدبو آئے گی. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم پیاز کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ یہ صدقہ ہو جائے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. کیا بات ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پر سایہ ہو جائے، یعنی قیامت کا منظر مدنی چینل کے ناظرین اپنے سامنے رکھیے گا، جب سورج 1.25 میل پر آگ برسائے گا اور اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا رحمان کے عرش کے سائے کے سوا، اس وقت جسے سایہ نصیب ہو جائے یہ وہ اشخاص ہوں گے جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں 7 افراد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ 7 اشخاص وہ ہیں کہ جنہیں عرش کا سایہ انہیں عطا کیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اتنا چھپ کر صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں لیکن اور اس کی تشہیر بھی کرتے رہیں، اپنی واہ واہ بھی کرتے رہیں، طلب شہرت بھی ہو کہ یار میں بڑا سخی ہوں، لوگ مجھے سخی کر دیں. نہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس غرض سے صدقہ نہیں کرنا. اگر کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، تو یہ اس کا قابل قبول اور اس کے ثمرات ہیں. اور ایک بندہ وہ کہ جو لاکھوں کروڑوں دے دے لیکن ریاکاری کی نظر ہو جائے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرے، تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے اور یہ اسے فائدہ نہیں دے گا. جب ہی فائدہ ملے گا کل قیامت والے دن بھی، دنیا میں بھی اسی صورت میں فائدہ ملے گا کہ جب ہمارا دیا ہوا مال اس غرض سے ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. تو پیش نظر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا رکھنی ہے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ آپ کو کہہ دیں گے، سلوٹ مار دیں گے، جناب آپ تو بڑے سخی ہیں. آپ شاید جائیں اور پیچھے 10 گالیاں بھی دے دیں گے، کیا سخاوت کی ہے، 100 روپے کا نوٹ آپ دے کر چلے گئے، یہ سخاوت ہی آپ کی اتنا تھا اور 100 روپیہ دے کر چلے گئے. بظاہر سامنے یوں کریں گے. اور یہ یہیں پر نہیں، کل قیامت والے دن بھی ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ پاک فرمائے گا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے جہاں پر پتہ چلا تو میں نے سخاوت کی ہے اور دریا بہا دی ہے. مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. یا اللہ میں نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے اس لیے لوگوں کو مال دیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے اب جہنم میں پھینک دو. تو ہمارا کوئی کام بھی مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. ہر کام ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. بہت اچھی بات، بہت پیاری بات کہ یہ جب ہم سب کریں تو ہمارا جو اٹموسٹ جو ہمارا مقصد ہو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. اللہ اکبر. اور صبح سویرے صدقہ دینے کی تو کتنی فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ عز و جل کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. تو بظاہر تو مال جا رہا ہوتا ہے مگر جو برکت آ رہی ہوتی ہے نا سبحان اللہ وہ دیکھنے جیسی ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ حقیقت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. جیسے کہ تو اب اس میں ہوتا کبھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ کبھی گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آ رہا ہوتا، تو کبھی خواب میں بھی بندے کو ایسا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ شخص نیکی کی طرف مائل ہونے والا ہو جاتا ہے. اب یہ جو چیز ہے نا کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہے، اس کے متعلق ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے. اب بس چل رہا ہے، بکریاں ہیں، جانور ہیں اور بڑے جا رہا ہے اپنا کر رہے ہیں، بس پیسے کے اندر لگے ہوئے. اور ایک مرتبہ وہ سوتے ہیں تو ان کے خواب میں ایک منظر پیش آیا. وہ خواب بتاتے ہیں کہ خواب دیکھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میں صدقہ و خیرات تو نہیں کیا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، لیکن ایک بار میرا جو ہے وہ عزیز تھا، وہ آیا بڑا پریشان تھا، اس نے مجھ سے بڑی منت کی تو میں نے اس کو ایک جانور صدقہ کر دیا کہ جاؤ اچھا جاؤ تم لے جاؤ. بہرحال میں سوتا ہوں تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ تمام جانور ہیں اور وہ سب مجھ پہ حملہ آور ہو گئے. اللہ دھاوا بول دیا ہے اور مجھ پہ سینگ مار رہے ہوں، مجھے ٹکر مار رہے ہوں، میں بس بچ کے نہیں دے رہا ہوں. تو اسی کشمکش میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ جانور جو میں نے صدقہ کیا تھا نا وہ اکیلا آتا ہے. اللہ. اور وہ آتا ہے، وہ میرے اور ان کے بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ ان کو
ہٹا دیتے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے. لیکن پھر وہ قریب آتے ہیں، وہ پھر کوشش کر کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل میں وہ جانور ایک تھا، باقی جانور بہت سارے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو باقی جانور ہیں وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. اللہ. بہرحال وہ مجھے تمام جانور حاوی ہوتے ہیں، مجھ پر آتے ہیں، مجھ پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مر جاتا، وہ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں بھی جیسے کبھی بندہ خواب دیکھتا ہے نا کہ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو پسینہ پسینہ سا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں مر جاتا میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے 2/3 جانوروں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. کیا بات ہے، کیا بات. کہتے ہیں اس خواب نے، کیا بات. اس خواب نے مجھے سمجھایا کہ آپ کی جو حفاظت کرنے والی چیز ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال. کیا کیا بات. بات ہے. آپ کی جو حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ صدقہ خیرات ہے. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات مت روکو. صحیح. صدقہ و خیرات مت روکو. مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. اللہ. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جو یہ ہے نا یہ تو میرے محنت کی ہے، میں نے کیا کہا. نہیں، یہ عقل اور خود کی کوشش کچھ نہیں ہے. آپ سے بڑے بڑے عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں نا، آپ سے بڑے ذہین بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیکھو وہ غریب ہیں. آپ سے بڑے سمجھدار وہ 10 کو ڈیل کرنے والے بیٹھے ہوئے لیکن ان کے ہاتھ میں مال نہیں ہے. مال اللہ دیا کرتا ہے، مال اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے. لہذا جس رب نے مال دیا ہے اس رب کی راہ میں مال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا. کیا بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، وہ ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں. کیا بات. مال بھی اور پھر رشتہ دار بھی. فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، کسی کو پسند نہیں. کہا مال میں برکت بھی ہو. فرمایا اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صدقہ کرے. کیا بات ہے. بہت اچھی. دیکھیے کہ ایک تو ہے صدقہ و خیرات کرنا اور پھر ایک یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر کرنا. اس کے بارے میں یہ تو آیا نا کہ یہ دو نیکی ہے. سبحان اللہ. ایک تو صدقہ و خیرات ہو رہا ہے، صدقہ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، پھر دیا کس کو جا رہا ہے؟ اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے. یہ صلہ رحمی بھی اس کے اندر داخل ہے. تو یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اللہ پاک اس کو 2 نیکی عطا فرمائے گا. میں آپ کی بات اس طرح آگے بڑھاتا ہوں قربان بھائی کہ امیر علیہ سنت یہ ماشاءاللہ مصلح امت ہیں اور مطلب بڑے اچھے انداز کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. کیسی پیاری بات انہوں نے یہ کہی. اچھا ہم بھی پہلے عطیات کرنے جاتے تھے تو ہمارا اٹموسٹ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنا سب کچھ بتا کے، کہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ جو ہے نا وہ دے دو. بلکہ ایک بار امیر علیہ سنت نے، مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا 2010 عیسوی میں، تو اس سے پہلے ہم آئے تھے تو میں نے کہا کہ ہم اس بار تو ہم جا بھی نہیں سکے لوگوں کے پاس. رمضان مبارک میں 16 تاریخ کو انتقال ہوا تھا. تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرم کر دے گا، مگر یہ بتاؤ کہ لوگوں کے پاس جا کے خالی مانگ کے آ جاتے ہو یا کچھ مسئلے مسائل بھی سکھاتے ہو؟ اللہ. میں نے عرض کی کہ کچھ پوچھتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں اور نہیں پتہ ہوتا تو مطلب کہتے ہیں دارالفتہ کی طرف رجوع کریں. تو کہا کہ انہیں یہ بتائیں، یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی مدنی چینل کے ناظرین بہت فائدہ مند ہوگا کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں پھر اسے پورا سال چلاتے ہیں یہاں تک کہ اگلا سال آ جاتا ہے. تو جب جس تاریخ کو زکوٰۃ ڈیو ہو گئی تو جیسے نماز کیسی ہے کہ عصر کی مغرب میں تو نہیں پڑھ سکتے نا، عصر کی عصر میں پڑھنی ہے، مغرب کی مغرب میں پڑھنی ہے. یہ زکوٰۃ اس سال کی ڈیو ہو گئی تو اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ رقم کسی شریف فقیر کے پاس چلے جانے چاہیے، اس کی ملک میں چلے جانی چاہیے، یعنی دے دے اللہ کی راہ میں. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہم نہیں بتاتے. تو کہا یہ بتائیے گا. وہ ہم جب حاضر ہوئے تھے 7واں 8واں روزہ تھا، والدہ انتقال کر گئیں، میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. اس کے بعد ہم چلے عید کے بعد سب نے فاتحہ خانے بھی کیا، ہم نے مسئلہ بھی بتایا. مگر امیر علیہ سنت پر قربان کے انہوں نے کیسی بات کہی ہے آپ کو پتہ؟ مجھے کہا کہ دیکھو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے نا تو لوگوں کو یہ ہوگا کہ لگتا ہے یہ شاید اپنے بڑھانے کے لیے پیسے وہ کر رہے ہیں نا، تو ان کو بتائیے گا کہ ہم نے آپ کو شرعی مسئلہ بتایا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ بتانے پر یہ نہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ کسی کو بھی حقدار کو زکوٰۃ دے دیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی. کسی بھی آپ اس کو زکوٰۃ آپ دے دیں. اللہ اکبر. پھر جا کے یہ بتا دیں ہم، اور یہ بھی بتا دیں کہ امیر علیہ سنت نے کہا ہے تو سب اشش کر اٹھتے ہیں. خیر بالآخر انہوں نے بتایا اور اللہ کی راہ میں لوگوں نے دیا. تو آپ دیکھیں کہ برکت کیسی، یہ جب امیر علیہ سنت نے یہ معاملہ بتایا، یہ سارا واقعہ سنانے کا کہ برکت کیسے ملی. ایک شخصیت کے پاس ہم گئے، ان کا بہت اچھا ایک کاروبار تھا، تو انہوں نے سارا کچھ حساب کتاب کیا، پھر دوبارہ حساب کتاب کیا کہ یہ جو لیٹ ہو گیا ہے اس کا یہ سارا آپ لے لیجئے، چیک لے لیجئے. ابھی ہم بیٹھے ہی تھے اور وہ شکریہ ادا کر رہے تھے ہمارا، اتنے میں ایک شخص نے گھنٹی بجائی اور اندر آیا.
اچھا ان دنوں میں ذرا یہاں حالات تھوڑے سے ناسازگار تھے اور وہ پرچی کا اور سسٹم تھا، تو ہم یوں لگا کہ شاید یہ کوئی پرچی دینے کا طریقہ ہے کہ اس طرح آ کے یہ پرچی رکھی جا رہی ہے، اور سب آفس کے اندر دم بخود بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ چلا گیا، صحیح ہے. جیسے وہ گیا تو ایک جنا نے وہ لفافہ کھولا تو سب حیران ہو گئے کہ تقریباً 3 4 یا 5 سال سے جو اماؤنٹ ان کی نہیں مل رہی تھی، جس کو بیڈ ڈیپٹ میں لکھ چکے تھے کہ بھائی اب یہ وصول نہیں ہو سکتی، وہ الحمدللہ وہ یوں سمجھے کہ انہیں مل گئی. اچھا اب انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یار کہ یہ درست انداز سے زکوٰۃ نکالی تو اللہ نے مال کے اندر کیسی برکت دے دی. کیا پتہ چلا کہ برکت والا مال چاہتے ہیں تو درست انداز کے ساتھ یہ زکوٰۃ نکالیں. اور ان کی بات کہ سب سے پہلے امیر السنت کیا فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس کام کاج کرتے ہیں انہیں دیکھیں، اگر بچ جائے تو دعوت اسلامی کو بھی ضرور آپ یاد رکھیں. انشاءاللہ اینڈ میں کچھ چند باتیں بھی میں عرض کروں گا اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو مزید کیا فرماتے ہیں حضرت اس حوالے سے؟ زکوٰۃ تو فضل بھائی فرض ہے. دیکھیں کئی ایک مقامات پر اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. جہاں پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا وہیں اس کے ساتھ متصل زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. زکوٰۃ اصل یوں کہیے کہ مال کا میل ہے. اس کو جب بندہ نکالتا ہے تو مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ مال بندے کو ملتا ہے. اور یہ پاکیزہ مال جب داخل ہو، جب بندہ اس کے ذریعے کمائے کھائے، اور اس کے ساتھ جب صحت ہوتی ہے، گوشت آتا ہے، بڑھتا ہے، تو ایک اچھا انسان بن کر سامنے آتا ہے. اس کی عادات، اس کے اطوار جو ہے برے نہیں ہوتے. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اللہ کے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرتے. جو لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا. حقیقت میں وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. وہ یاد رکھیے یہ دنیا ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور کل ہم سے ہمارے اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، سنیے اور لرز اٹھیے. فرمایا کہ جو مالک نصاب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال اژدہا کی صورت اختیار کرے گا، بڑا سانپ بن جائے گا، اور اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے، اس کے دانت لوہے کے ہوں گے، اور وہ اپنے مالک کے پیچھے بھاگے گا اور اسے کہے گا کہ آؤ میں تمہیں کاٹوں، یہاں تک کہ اسے پکڑے گا. طویل حدیث مبارکہ ہے. اسے پکڑ کر اس کا بازو، ایک دایاں بازو اس کا کاٹے گا، یہاں تک کہ پھر اس کا بازو دوسرا ہو جائے گا، پھر وہ دوسرے بازو کو کاٹے گا، اور پھر یہ بازو بنتا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ یہ بندہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور اللہ پاک اس سے سختی کے ساتھ حساب لے گا. نرمی کے ساتھ وہاں پر حساب نہیں لیا جائے گا. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا ہے، وہاں پر نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ فرمایا کہ سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. اور اسے حکم ہوگا اس کے بارے میں کہ اسے اب جہنم میں ڈال دو. وہ شخص اس سے پوچھے گا، اژدہا سے پوچھے گا کہ تو ہے کون ہے؟ وہ اژدہا کہے گا میں تیرا مال ہوں جو ہمیشہ تیرے اوپر مسلط رہوں گا اور تمہیں عذاب دیتا رہوں گا جب تک کہ یہ اللہ تجھے معاف نہ کر دے. ہر بچنے کی تو صورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر. ہم جہاں جائیں گے کہاں، کس کے در پر جا کر ہم سوالی بنیں گے، کس سے جا کر ہم فریاد کریں گے؟ ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مال، اور دیکھیے کہ مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے کیوں نہیں ہیں. یعنی جس مالک نے ہمیں آج کروڑوں روپیہ دیا، ہم سمجھتے ہیں یار 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ، 1 لاکھ روپیہ میری بن گئی ہے. بھائی اتنا تو غور کرو، جس مالک نے تمہیں کروڑوں دیے ہیں جبھی تو تمہاری 1 لاکھ روپیہ بن رہی ہے. میں اس بات پہ وہ کروں، ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو چارٹر اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ہماری بات چیت ہوئی، تو میں نے سب اچھے کھاتے پیتے تھے اور بڑے لیول کے وہ تھے. تو میں نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی کہ بھائی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا کروڑ روپے زکوٰۃ نکالیں. تو ایک جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے جو ہے نا وہ چشمہ اتارا اور یوں آنکھیں کر کے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی حضرت میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کے پاس 40 کروڑ آئیں گے تو آپ کروڑ روپے زکوٰۃ نکالیں گے. تو میں نے چشمے پہنے اور کہا اللہم آمین. کیا کہا؟ آئیں گے اللہم آمین، یعنی آپ کی زبان اللہ مبارک کرے. تو بعض اوقات ہم دینے میں جو ہے نا یہ کیسے دے دیں اور پتہ چلے بھائی دینا کتنا ہے. یہ تو دیکھیں 40واں حصہ ہے، 100 پہ جو 2.5%، یہ 2.5% ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کروڑوں پہ 1 لاکھ، وہ تو کروڑوں پہ تو اس کے حساب سے ہی زکوٰۃ. کروڑ پہ 2.5 ہوگی. وہ تو ایسی جیسے
یعنی لاکھوں کروڑوں ہیں تو لاکھوں زکاتی ہوں. بالکل, یعنی جو بھی اس کی لمٹ ہوگی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کروڑوں روپے زکوٰۃ دیں, اس میں آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے نا, جی جی اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس کی حفاظت کی. صحیح ہے. ارے ہیکر جو ہے وہ بینک سے کہیں آگے پیچھے نہ نکال لیں, ارے مال آگے پیچھے نہ ہو جائے, کوئی لٹ نہ جائے, گھر سے کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے, کوئی چوری ڈکیتی. جتنا مال ہوتا ہے تو اتنی زیادہ سیکیورٹی, یہ وہ سب کچھ ہے. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کی حفاظت کا طریقہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت اچھی بات لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اپنے مال کی زکوٰۃ نکال. مزید احادیث سناؤں گا جی جی, کہ وہ پاک کرنے والی ہے, تجھے پاک کر دے گی. کیا بات ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو. کیا بات. اب جسے چاہیے کہ اس کا مال مضبوط کلوں میں, رسول اللہ فرما رہے مضبوط کلوں میں سیو ہو جائے اور پیک ہو جائے, وہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو, فرمایا اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, اور اس میں فرمایا جس نے 3 کام کیے نا, اللہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. واہ. تو ایمان کی حلاوت جسے مل جائے, اللہ اکبر. فرمایا جس نے ایک اللہ کی عبادت کی اور یہ یقین رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحان. ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. فرمایا دوسرا کون ہے, جس نے خوش دلی سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی. کیا بات. کہا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے. تیسرا بھی بیان کر دیتا ہوں. کہا نمبر 3, جس نے زکوٰۃ میں بوڑھے اور بیمار جانور یا بوسیدہ کپڑے اور گھٹیا مال کے بجائے اوسط درجے کا, یعنی درمیانے درجے کا, درمیانی کیٹیگری کا مال دیا, کیونکہ اللہ تم سے تمہارا بہترین مال طلب نہیں کرتا اللہ اللہ, اور نہ ہی گھٹیا مال دینے کی اجازت دیتا ہے. لہذا جس نے درمیانے درجے کا مال زکوٰۃ میں دیا, اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے سیکھنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جب دینے والا معاملہ آئے تو سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ اچھے سے اچھا مال دیا جائے. لیکن ہمارے اسلام کی یہ ہے کہ اگر آپ بہت اچھا نہیں دے رہے تو گھٹیا بھی تو نہ دیا جائے نا. لہذا جو درمیانے درجے کا مال ہے وہ اللہ کے راہ میں دیا جائے. اچھا, جو مال نہیں دیتا یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اس کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مال کی حفاظت کا طریقہ بھی سن لیا, صحیح. اب مال ضائع کیسے ہوگا وہ بھی سن لیجیے. صحیح. فرمایا خشکی تری میں جو مال ضائع ہوا, صحیح ہے. وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے. کیسی بات ہے, دیکھیں کیسی بات. اسی طرح بات کلیئر کر دی. کلیئر کر دی نا, بالکل. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زکوٰۃ جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے. دیکھ لیجئے برکت کیوں نہیں ہو رہی, دیکھ لیجئے 3 کاروبار سے ایک کیوں ہو گیا ہے, دیکھ لیجئے مسئلہ کہاں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ جو زکوٰۃ والا مال جو اللہ کی راہ میں دینا تھا, جو آپ کا ہے ہی نہیں, وہ ہمارے مال میں ملا ہوا ہے اور وہ اسی نوست پھیلا رہا ہے کہ ہمارے جو ہے بربادی ہوتی ہے. اچھا خیر, اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ بعض اوقات کبھی فیکٹریز وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے نا, ہم کاروباری اس میں جاتے رہتے ہیں, تو لوگ ہیں نا یہ باتیں کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ پوری دی ہوگی کہ نہیں دی. یاد رکھیے ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کئی ایسے ہیں جس کو اپنے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں مطلب زکوٰۃ تو کیا نفلی صدقہ بھی بہت کرتے ہیں, جس پہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچا لے, ہمارے گھر بار کاروباروں دکانوں کارخانوں کو اللہ بچائے رکھے. تو یعنی یہ کہ ہمیں اس پہ بدگمانی کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے. آخر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مدنی چینل کے ناظرین لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک پیشہ ور گداگر جو مانگتے ہیں انہیں دیکھیے دینے کی ممانعت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک طرف آپ کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میرا صدقہ علماء اور صلحاء کو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیش کروں. جس نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, فرمایا کہ وہ کھائیں گے اور اس کی برکت سے وہ دین متین کا کام کریں گے, اسے آگے بڑھائیں گے. تو الحمدللہ آپ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ برکت والا مال چاہتے ہیں تو اپنے گھر پہ خرچ کیجئے. جی ہاں, گھر پر خرچ کرنے سے بھی برکت ملتی ہے. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے. اچھا, گھر پر ظاہر باتیں خرچ کریں گے تو نفلی صدقہ ہوگا. رشتہ داروں پر خرچ کیجئے. اس طریقے سے اپنے آس پڑوس میں دیکھیے, آپ کے پاس جو کام کاج کرتے ہیں انہیں آپ دیکھیے. اس کے بعد آپ کے پاس بچ جائے تو آپ اپنی چہیتی تحریک دعوت اسلامی کو نہ بھولیے. کہ ہم کہتے ہیں بھائی یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر یعنی مثال دیکھ کر یہ سب بتایا. دعوت اسلامی یتیم خانہ, مگر اس کو نام کتنا اچھا دیا, مدنی ہوم. کتنا پیارا نام دیا ہے, مدنی ہوم. یہ بنانے جا رہی ہے, ریہیبلیشن سینٹر ہے جس میں وہ بچے جو بول نہیں پاتے درست انداز سے اور ان کی مطلب یہ فزیکل وہ کمزور ہوتے ہیں, ان کو ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور یہ سارا ترکیب کا سلسلہ ہوتا ہے. آن لائن کا
کتنا بڑا سسٹم یہ موجود ہے. اس طریقے سے اتنے جامعات، اتنے مدارس، یعنی دعوت اسلامی کتنے شعبہ جات کے اندر یوں سمجھے کہ کام کر رہی ہے. مفتی قاسم صاحب نے جو لکھا تھا اپنی تفسیر سراج الجنان میں کہ خواہ یہ کروا لے، خواہ یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، میں اس میں چیک کر رہا تھا کتنے کام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اس عظیم الشان ادارے جامعۃ المدینہ سے پڑھا، انہوں نے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے پڑھا. آپ دیکھیں کہ کیسی یہ برکتیں یہ حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر الحمدللہ ان کی برکتیں عام ہو رہی ہیں. بعض ملکوں میں ایک ایک عالم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ پورا ملک جو ہے اس کی طرف مسائل پوچھنے کے لیے ان کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہتے ہیں ہم کہ مزید علماء پروڈکشن ہو، مزید حفاظ بڑھیں، مزید دینی کام ہو. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے غریب رشتہ داروں، دیگر افراد کا، پڑوسیوں کا، ان کا خیال بھی کریں، انہیں بھی امیر علیہ سنت کے کہے کے مطابق تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رکھیں گے. اس سے پہلے یہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے ایک بات جو امیر علیہ سنت نے فرمائی ہے مجھے یاد ہے کہ جب آپ سمجھائیں گے کہ بھائی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال دیں تو یہ بھاری پڑے گی، تو کہا ایک بار انہیں بتانا کہ ایک بار اس طرح اشارہ کر کے بتایا انہوں نے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا، 1 سال دقت ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا وہ سکون ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ بھی ہمت کریں، 1 سال تھوڑا اپنے پڑھ لیں، جو زکوٰۃ ہے وہ پوری وہ ادا کر دیں. آپ کہیں گے بھائی اگلے سال پورا سال کیا بانٹیں گے، تو وہ ایڈوانس میں چلیں. وہ کس میں چلیں؟ ایڈوانس میں چلیں. آپ یقین مانیں ایڈوانس زکوٰۃ دینے والوں کو اتنی برکت ملی ہے مال میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خزانے سے عطا فرمائے، برکت والا مال عطا فرمائے، اس کی زکوٰتیں بھی پوری ہوں، اس کے سارے دیگر لوازمات بھی پورے ہوں، اللہ کی راہ میں بھی وہ ہم خوب دیں. اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے اس سیشن کو، اس سلسلے کو قبول فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.